أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. زیوتار علماء کرام بزرگوں، اصل اور مفصل کتاب میرے بعد انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف مسروری صاحب فرمان گے انشاءاللہ. انہوں نے تشریف آوری تک چند ہزار شاہ سن لو تو آ کر لیٹ آو. آمین کون ہو چکا. اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین مغفور نے ایسا گروہ جنہوں اللہ نے مغفرت فرما کے جنت کا وارث بنایا. اس وقت ملک اندر سب تو بڑا فتنہ اصحاب رسول کے خلاف عرضہ سرائی، توہین اور تنقید تھا. لہذا ضروری کہ ہر ایسا شخص ایک فرق سی اہل سنت اور رافضی کی پہچان ہی ہے کہ وہ صحابہ کو برا کہتے. اہل سنت کی پہچان ہی ہے کہ وہ صحابہ سے محبت کرتے. لیکن آج کل اہل سنت کے لبادے میں اور پردے میں بہت سارے ایسے لوگ میڈیا پر خاص کر آج جو اصحاب رسول پر طعن کرتے اور ان کے خلاف دلائل تلاش کرتے تاکہ ان کو برا کہا جا سکے نہ ہو سکے. یاد رکھیں اس بندے کی کیا حیثیت جو اصحاب رسول کے خلاف دلائل تلاش کرتا ہے کہ ان کی ذات کو، ایمان کو، عدالت کو، فقاہت کو مجروح کیا ہے. کہاں اصحاب رسول اور کہاں عامیات. قرآن پاک احادیث خبر آ چکی کہ سارے کے سارے صحابہ جنت کے حقدار ہیں. مغفرت کا اعلان ہو چکا ہے، جنت کی بشارت مل چکی.
بعد ایسے اصحاب جنہوں حضور نے نام لے لے کے جنتی فرمائے، اور سب سے زیادہ باس انہی اصحاب پر۔ صحابہ کرام کے خلاف تاریخ سے دلائل تلاش کر کر یا غیر فقہ روایات سے، یا پھر احادیث تو صحیح ہے، روایات تو صحیح ہے، لیکن ان کا معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا چڑھا کے اصحاب پر باس کی جاتی۔ لہذا آج کی اس عظیم الشان سالانہ کانفرنس جو ہمارے اسلاف کی یادگار ہے، اس کے توسط سے اپنے جوانوں سے، بزرگوں سے یہ بات کہوں کہ جس بندے کی زبان سے صحابہ کرام کا ایمان اور ذات محفوظ نہ ہو، سمجھ لینا کہ یہ بندہ حق پر نہیں ہو سکتا۔ جب طے ہو چکا کہ سارے صحابہ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، جنت کے وارث ہیں، حقدار ہیں، پھر اس کے بعد تلاش کر جب جنتی مانے جا چکے، جنت کی بشارت ہو چکی، ایک نہیں بیسوں دلائل موجود ہیں، تو پھر ان اصحاب پر باس کیوں ہے؟ مشاجرات پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اپنے اختلافات جو ہوئے، اس کو بنیاد بنا کے صحابہ کرام کے خلاف تان اور تشنی۔ یاد رکھیے، چھوٹا سا بچہ بھی ہو، راستے میں سکول جانے کوئی اگر لڑائی جھگڑا دیکھ لے تو جا کے بتلائے گا، سکول دے ہر بندے نو، ہر دوست نو، ہر طرح فیلن دسے گا کہ راستے میں یہ جھگڑا ہو رہا تھا، فلاں فلاں لڑ رہا۔ لیکن والدین، ماں اور باپ کے درمیان گھر میں کوئی بات ہو جائے، تلخی ہو جائے، چھوٹا سا بچہ بھی سکول میں جا کے نہیں بتلاتا، اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے جھگڑوں کو عوام میں بیان نہیں کرتا۔ صحابہ کرام ہمارے روحانی باپ ہیں، صحابیات ہماری روحانی مائیں۔ اگر ان کا آپس میں کہیں اختلاف ہوا تو ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ دونوں جنت کے وارث و حقدار ہیں۔ کہاں یاد ہے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرتضی رحمۃ اللہ علیہ تقریر کر رہے، رکا آیا کہ سیدہ خدیجہ کی شان زیادہ ہے یا سیدہ عائشہ کی شان زیادہ ہے، ان دو ماؤں میں سے شان کس کی زیادہ ہے؟ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے رکا پڑا اور رک گئے تقریر کرتے کرتے، اور آنکھوں سے آنسو گر پے، فرمایا میں بیٹا ہوں، کون ہوں فرق بیان کرنے والا؟ میری تو وہ مائیں خدیجہ بھی اپنے علم کے اندر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم امام البانی ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم ابن باز ہو، تم ابن تیمیہ کے درجے پر بیٹھے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ ان پر باس کرو جن کو اللہ نے چن کے مصطفیٰ کا صحابی بنایا؟ وہ پسندیدہ لوگ ہیں، وہ منتخب لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے دیکھ کے، چن کے، دلوں کو صاف کر کے مصطفیٰ کا غلام بنایا ہے، صحابی بنایا ہے۔ تم ان پر بات کرنے لگے ہو، رب کی زمین پر تجھے اور کوئی نظر نہیں آیا؟ دنیا میں کافر موجود ہے، ہندو موجود ہے، سکھ موجود ہے، ہلاکو خان، چنگیز خان جیسے ظالم گزرے، کسی پر تمہاری تحقیق نہیں رکتی، جب بھی زبان کھولتے ہو صدیق و عمر پر۔ بندہ اپنی حیثیت کو، اپنے سٹیٹس کو دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ اگر میں تقریر کر لوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس درجے پر آ گیا ہوں کہ میں بات کروں اصحاب رسول پر،
ایک اچھا بندہ گفتگو کر لے، ایک بندے کو جناب میڈیا پر لوگ سننے لگ جائیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں جس ہستی کو جی چاہے چیرا دستی میں شروع کر دوں. قانون ہو، اور انشاءاللہ وقت آ رہا ہے ہم یہ قانون بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. صحابہ کرام کے ناموس کا تحفظ ہم انشاءاللہ کر کے چھوڑیں گے اور ان کا قانون بنوا کے چھوڑیں گے. جو گستاخی کرے گا اس کو انشاءاللہ الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ، اور یہ قانون بنوائیں گے. عجیب بات ہے، ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے اور ریاست مدینہ کے پہلے خلیفہ صدیق کو بھڑکا جاتا. ریاست مدینہ کہاں سے شروع ہوتا؟ ریاست مدینہ کا آغاز کہاں سے ہوتا؟ وہ واقعہ مجھے یاد ہے، ایران کے اندر یہ انقلاب جو آج کل ہے یہ نہیں تھا. تو اس وقت کے جو علماء تھے وہ اکٹھے ہو کے شاہ ایران کے پاس گئے. یعنی لگے شاہ ایران سے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ تعلیمی نصاب، ایران کے تعلیمی نصاب سے عمر کی سیرت کو نکال دیا جائے، ہمارا یہ مطالبہ ہے. تو شاہ ایران نے پتہ کیا کہا تھا کہ اگر میں سیدنا عمر کی تعلیمی نصاب سے ان کی سیرت کو نکال دوں، تاریخ سے ان کو نکال دوں، تو مجھے بتاؤ اسلام کی تاریخ میں شروع کہاں سے کرو؟ کیا لکھو پھر اس کتاب میں؟ کیا پڑھاؤں اسلام کی تاریخ؟ اگر سیدنا عمر کو نکال دیا جائے، ایک شخص 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے ہو اس کے پاس، وہ کسی کو دے اور کہے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں، یہ آپ کی امانت ہے، اس کو گن لے، تو وہ گننا شروع کرے گا. اپنی وہ رقم پوری کرنے گننا شروع کرے گا تو ایک سے ایک اگر نہیں گنے گا تو زندگی گزر جائے، اس کی گنتی پوری نہیں ہو سکتی. جب پیغمبر کی امت کو گننا شروع کرو گے، جب تک صدیق سے آغاز نہیں کرو گے، امت پوری کیسے ہو؟ پیغمبر کی امت کا اول صدیق ہے، پیغمبر کی امت کا اکائی صدیق ہے، پیغمبر کی امت کا ایک صدیق ہے. یہاں سے امت شروع ہوتی ہے. جب پہلا ہی امت ہی نہیں ہے، بتاؤ پھر اور پیغمبر کی امت میں ہوگا؟ حضرت شیخ موجود ہے، قائد محترم شیر ربانی، حضرت مولانا قاری محمد نعیف صاحب ربانی، دیگر علماء موجود ہیں. سب کی موجودگی میں بڑے کھلے الفاظ میں کہنا چاہوں گا، اس پورے اجتماع میں کسی ایک شخص کو، کسی ایک صحابی پر کوئی اعتراض ہو وہ لکھ کے بھیج دے. جب تک حل نہیں ہوگا ہم واپس نہیں جائے. کسی ایک صحابی پر، جب پیغمبر کا صحابی ہے، اس پر کون سی باس، کون سا اعتراض، کون سا بہانہ ہے تمہیں جو اس امت میں پیش کرنا چاہتے؟ بتلاؤ. سیدنا ابو سفیان پر اعتراض ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، تو ہم ان کے دروازے کے چوکیدار بیٹھے ہیں، لے آؤ ان پر کوئی اعتراض. امیر معاویہ کے دروازے کے چوکیدار ہم ہیں، ان کی عزت کے رکھوالے ہم ہیں، ان کے دفاع کرنے والے ہم ہیں، ان کی وکالت کرنے والے ہم ہیں. جو اعتراض ہے پیش کیجئے، ہم انشاءاللہ کتاب و سنت کی روشنی سے ثابت کریں گے کہ امیر معاویہ جنت کا شہزادہ ہے. صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کا دفاع ہمارا ایمان ہے. آئیے ذرا توجہ فرمائی. صحابہ کرام کے حوالے سے جتنے مغالطے، ابہامات، اشکالات معاشرے میں پیش کیے جاتے، ان کا رد محدثین کرام نے کتنے 100 سال پہلے ہی کر دیا. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے چند باتیں لکھی ہے، اگر آپ کی توجہ ہو تو وہ ہمارے دل کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. اپنے زمانے کے رافضیوں کو مخاطب کر کے ابن حجر نے چند باتیں لکھی. آپ کی توجہ ہے؟ سب کی توجہ ہے نا؟ سنیے اصحاب رسول کی
عزت عظمت کے دفاع کے حوالے سے چند باتیں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو کی ہے، فرماتے ہیں اپنے دور کے رافضیوں کو مخاطب کر کے کہ رافضیوں، اصحاب رسول کو ایک طرف چھوڑیے، ان پر بحث نہیں کرتے، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا اپنے بارے میں کیا گمان ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگے، بتاؤ اللہ تمہارے ساتھ سلوک کیا کرے؟ ابن حجر فرماتے ہیں تم اپنے بارے بتلاؤ، تمہارے ساتھ اللہ سلوک کیا کرے؟ امام ابن حجر نے خود ہی نا جواب دیا ہے، پہلے سوال کیا پھر جواب دیا۔ فرماتے ہیں یہی کہو گے نا کہ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، وہ رحمان رحیم ہے، مہربانی کرے گا، معاف کر دے گا اور جنت مل جائے گی۔ پھر ابن حجر تڑپتے اور کہتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں اپنے بارے میں یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ رحمان رحیم ہے، معاف کرے گا، جب قیامت والے دن معافی شروع ہوگی رب کی، مجھے بتاؤ تمہارے سے شروع ہوگی یا صدیق سے شروع ہوگی؟ تم اس رحمت کے حقدار ہو اور صحابہ حقدار نہیں ہیں، تم اس مغفرت کے حقدار ہو، امیدوار ہو، اور صحابہ کرام کو بارے میں عقیدہ رکھتے ہو کہ انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ پھر ابن حجر فرماتے ہیں مجھے بتاؤ اگر اس نے رحمان رحمت نہ کی، پکڑ لیا، وہ تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، پھر کیا کرو؟ پھر خود ہی فرماتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا کہ ہمارے اعمال تل جائیں گے، نیکیاں ہماری زیادہ ہو جائیں گی، گناہ کم ہو جائیں گے، اللہ کی رحمت ہوگی، فضل ہوگا، ہماری نیکیاں بڑھ جائیں گی، جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر ابن حجر فرماتے ہیں مجھے بتاؤ تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی اور گناہ کم ہو جائیں گے تمہارے اور 14ویں 15ویں 21ویں صدی کے رافضیوں، تمہارے گناہ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی اور تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ مجھے بتاؤ یہ گمان صحابہ کرام کے بارے کیوں نہیں؟ الکفر والفسوق والعصیان، جو کبائر سے محفوظ کر دیے گئے، جن کے نزدیک صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ گناہ ان کے زیادہ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، مناظر اسلام سید سبتان شاہ صاحب نقوی۔ پھر ابن حجر فرماتے چلو اگر اس طرح سمجھ نہیں پائے تو فرماتے ہیں اس طرح سمجھ لو کہ قیامت والے دن تمہارے ساتھ اللہ سلوک کیا کرے گا؟ کہتے ہیں اگر گناہ بھی غالب آ گئے، زیادہ ہو گئے، رحمت مغفرت بھی نہ ملی، تو آخری امید شفاعت رسول، حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے گی۔ تم شفاعت رسول کے حقدار ہو اور صحابہ نہیں ہے، تم رحمت الہی کے حقدار ہو اور صحابہ کرام نہیں ہے، تمہاری نیکیاں صحابہ کی نعوذ باللہ کم ہوں گی۔ اپنے بارے میں گمان کیسا رکھتے ہو اور اصحاب رسول کے بارے میں گمان کیسا رکھتے ہو؟ ابن حجر نے آگے اس سے پڑھ کے بڑی عمدہ بات کی ہے، کاش کسی کے دل میں اتر جائے۔ بڑا برا راستہ ہے رافضی، نہیں آتی، علماء موجود ہے کہ ان کے ایمان ہے کیسا جن کے رسول کے ساتھی ٹھیک نہیں۔ یہ کیسا ایمان لاتے ہیں، کیسے رسول کو رسول مانتے ہیں جن کی بیویاں ٹھیک نہیں، بیٹیاں اپنی اصلی نہیں، اصحاب ٹھیک نہیں، ساتھی ٹھیک نہیں، مزہ نہیں آگے رسول کو رسول ماننے کا۔ کس کو رسول مانتے ہو؟ جس کی بیویاں ٹھیک نہیں۔ کس کو رسول مانتے ہو؟ جس کے اصحاب ٹھیک نہیں۔
کس کو رسول مانتے ہو؟ جس کے ساتھ چلنے والے دوست ٹھیک نہیں، کس کو رسول مانتے ہو؟ جو دوسروں کی بیٹیوں کو اپنی بیٹیاں کہہ رہے ہیں، کس کو رسول مانتے ہو؟ جس کے سسرال ٹھیک نہیں، کس کو رسول مانتے ہو؟ جس کے دماغ ٹھیک نہیں، ہائے آسمان پھٹ نہ جائے ان عقائد پر، ہمارا وہ رسول ہے جس مٹی پہ قدم رکھے ہمارے نزدیک تو وہ مٹی بھی جنت کا حصہ۔ تم اصحاب رسول کے بارے میں یہ گمان۔ ابن حجر نے آگے بڑی پیاری بات کی، اور اگر دل کو ذرا تھامے تو کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کتنے ہو تم بدبخت، کتنے ہو تم سیاکار، کتنے ہو تم برے۔ اگر یہودیوں سے پوچھا جائے، سننا کیا فرمایا ہے؟ یہودیوں سے پوچھا جائے، اے یہودیوں تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ ہر یہودی بولے ہمارے نبی موسیٰ کے ساتھ۔ عیسائیوں سے پوچھو، اے عیسائیوں تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں؟ وہ کہیں گے عیسیٰ ابن مریم کے حواری اور ساتھی۔ فرمایا کتنے ہو تم برے۔ اگر تم سے پوچھا جائے اسلام میں تمہارے جناب بہترین لوگ کون ہیں تو تم بہترین نہیں بتلا سکتے، تم کہتے ہو ہمارا اسلام وہ ہے جس میں ہمارے نبی کے ساتھی سب سے برے تھے، نعوذ باللہ۔ عیسائی کہے ہمارے اسلام میں ہمارے نبی کے ساتھی بہترین لوگ، یہودی کہے ہمارے مذہب کے بہترین لوگ اصحاب موسیٰ، اور تم کہو ہمارے مذہب کے سب سے برے لوگ اصحاب رسول ہیں۔ بتاؤ تم نے کلمہ کیسے پڑھا؟ آئیے جس شخص کی تحریر و تقریر سے اصحاب رسول محفوظ نہ ہو، لکھ لینا وہ بندہ حق پر، دین پر، ہدایت پر ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ جو صحابہ پر باز کرتا ہے وہ تمہیں جنت میں لے جائے، جو صحابہ کو برا کہتا ہے تم اس کے ساتھ چلو گے۔ جس کی زبان 1400 سال بعد گالی پہ اتر رہی ہے وہ تمہارا لیڈر رہنما ہے۔ تمہارا کردار کیا ہے کہ تم حضور کی جماعت کو برا کہتے ہو؟ آئیے قرآن کیا کہتا ہے؟ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ قرآن کے الفاظ سارے مہاجرین، سارے انصار اور سارے صحابہ والذین اتبعوہم بإحسان، سارے کے سارے صحابہ کرام۔ یہ اگر اس آیت کا معنی مفہوم میں اس طرح کروں تو قرآن کے مطابق اس کا مفہوم ہوگا کہ ہر صحابی نبی، شاباش ٹھیک ہے، ہر صحابی نبی، اہج نہیں آواز گونجے، یہ تو ایسا جملہ ہے جس پر اللہ راضی ہوگا انشاءاللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چوکے گا وہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ وظیفہ ہے 33 باری پڑھیا کرو، ویکھوں پھر اللہ کے میں رحمتہ کردہ تے اپنے دروازے دے سامنے لکھ لیا کرو، ہر صحابی نبی تے ایسے پرچہ بھی نہیں ہوندہ، ایڈا پارلیمانی نعرہ ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ ہاں جدو 33 باری ہو جائے نا پھر میں نے 10 دے آجے جھوم کے پڑھیں، ہر صحابی نبی۔ وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ فرماتے نے پہلے اور پچھلے سارے دے سارے محبوب دے صحابی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى الحسنہ جنت نو کیا جاننا ہے. اللہ فرماتے نے قرآن پاک اندر ہر صحابی رسول نال جنت دا میں وعدہ کر لیا ہے. اس قرآن دی آیت دا معنی کی ہوئے گا ہر صحابی نبی. ہم پیار نال محبت ہر چوک چرائے اندر لکھ دو لگا دو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی. صحابہ اکرام دی محبت عقیدت پیار ادب احترام اپنی اولاد نو بچے نو انج پڑھایا کرو جویں رب دا قرآن پڑھایا جاندا ہے. بچے نو سکھا دیتا کرو صحابہ اکرام دی محبت. محدثین اکرام لکھ دینے ابو بکر عمر دی محبت قرآن دی طرح پڑھانا واجب ہے. ہر مسلمان اپنے گھر اندر صحابہ اکرام دی محبت پڑھائے اور سمجھائے کہ ہر صحابی نبی. اپنے دروازے پہ لکھ دو اندر بھی باہر بھی بچہ آندہ جانیا پڑے تاکہ کوئی فتنہ قدمی اٹھے تے خراب نہ کر سکے. ہر صحابی نبی اونچی بولیے ہر صحابی نبی. میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل بدر 313 صحابہ اکرام دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر اللہ نے تو اسمان تو جھانک کے ویکھے ہے. محبت نہ اللہ نے ویکھ کے فرمایا ہے اے میرے محبوب جی صحابہ اکرام نے دس دے ہو اعملوا ما شئتم. آج تو بعد غزوہ بدر تو بعد جہاد تو بعد اس تہاڈی انداز تو بعد میدان بدر اندر لڑن تو بعد میدان بدر دے اندر اپنے جذبات پیش کرن تو بعد من دسو میرے میدان بدر اندر سیدنا حسن بھی موجود نہیں. میدان بدر اندر سیدنا حسین ابن علی بھی موجود نہیں. میدان بدر اندر سیدہ فاطمہ الزہرا بھی موجود نہیں. پھر من دسو کون شخصیات نے جنہاں دے بارے حدیث بخاری کہہ رہی ہے توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل بدر اللہ نے تو اسمان تو جھانک کے محبت نال پیار نال ویکھ کے فرمایا اے میرے محبوب جی بدری صاحب نے کہہ دو اعملوا ما شئتم. آج تو بعد جو چاہو کرو تواڈے تے جنت واجب ہو چکی ہے. جو چاہو کرو تواڈے تے جنت واجب ہو چکی ہے. جو چاہو کرو میں تنہاں معاف فرما دیتا ہے. تسی جو چاہو کرو تسی جنت کے اندر داخل ہوں گے. ایک حدیث سنیے صحیح بخاری اندر میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی آئی. آپ نے دسیا گیا محبوب جی ایک عورت اس عورت کو ایک خط رکا ہے. وہ خط لے کے مدینہ پاک تو مکہ پاک اندر جانا چاہتی ہے. عمرے دے ارادے نال جا رہی ہے لیکن او دے کولے خط ایک رکا ہے. او دے اندر تواڈے حالات پروگرام تو لکھیا گیا جاسوسی کیتی گئی ہے. لہذا وہ خبراں اہل مکہ تک پہنچ جان گئیاں. صحابہ اکرام نو بھیجو تے جا کے اس عورت نو گرفتار کرن تے کو رکا برآمد کرن. آپ نے صحابہ اکرام نو بلایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے آپ نے 3 صحابہ اور ملائے. فرما علی المرتضی دی امارت کیا دا اندر چاہو ایک عورت جا رہی ہے مدینہ پاک تو نکل چکی ہے فلاں جگہ تے اس دا توڑی ملاقات ہو جائے گی. او دے کل خط ایک رکا ہے برآمد کر کے لے آؤ. توجہ فرمانا حضرت علی صحابہ نو ساتھ لے کے چل نکلے. جب اس مقام تے پہنچے جتھے حضور نے فرمایا اس عورت نال ملاقات ہوئی. حضرت علی مخاطب ہوئے فرمایا تیرے کل ایک خط رکا ہے. عورت نے کیا رکا نہیں. فرمایا ہے تیرے کو رکا. وہ کہنے لگے میرے کو رکا نہیں. آپ نے حضرت علی فرمایا ہے تیرے پاس رکا. وہ انکار کرے سیدنا علی اصرار فرمان. ایک صحابی کہنے لگا ہے علی ہو سکتا ہے رکا نہ ہو سکتا ہے رکا نہ ہو. ہم 4 بندے اور یہ ایک جنگل میں خاتون اکیلی جرت کیسے کر سکتی ہے انکار کی. مجھے ایسے لگتا ہے اس کے پاس رکا ہے ہی نہیں. سیدنا علی اس صحابی رسول والمخاطب ہوئے. فرمایا حضور فرمان رکا ہے. حضور نے بھیجا ہے جاؤ اس عورت نو گرفتار کرو دیکھو رکا ہے. تے تسی آندے رکا نہیں تو ہاڑا تجربہ صحیح نہیں. عورت غلط کہہ رہی ہے. رکا ضرور ہے. کیوں؟ فرمایا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى.
فرمایا پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی نال تے بولتے نہیں، رب دے حکم وہی نال رکا ہے۔ جدو سیدنا علی نے سخت لاجا اپنایا ہے، اس عورت نے اپنے والاں دے وچوں رکا نکال کے باہر سٹ دیتا ہے، عورت گرفتار ہو گئی، رکا برآمد ہو گیا، مدینہ پاک اندر اس عورت نو لے آیا گیا، گرفتار کر کے جدو عورت نو لے آیا گیا، آپ نو دسیا گیا محبوب جی اے خط اس کو لو برآمد ہویا ہے، فرمایا خط پڑھو، خط پڑھیا گیا، فرمایا نیچے کدا نام لکھیا ہے، فرمایا محبوب جی یہ تواڈے صحابی رسول تواڈے صحابی حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا نام آیا ہے، اے انہاں خط لکھی ہے، اے انہاں بھیجی ہے۔ حضرت حاتب بھی محفل مجلس اندر موجود نے، فرمایا حاتب جی محبوب جی حاضر، فرمایا رکا اے خط تساں لکھیا ہے؟ جی محبوب جی میں لکھیا ہے۔ کیوں لکھیا ہے؟ محبوب جی تواڈے پر رحمت اہل مکہ نے اطلاع کرنا چاہندا سا، وجہ کی یہ کہ سارے آندے کسے دا کوئی نہ کوئی رشتہ دار مکے اندر موجود ہے، جدے بچے رہ گئے، جدے رشتہ دار رہ گئے، وہ انہوں دا خیال رکھتا ہے۔ میرے بچے مکے رہ گئے نے، میں ہجرت کر کے توڑے نہ لا گیا، انہوں دی محبت غالب آ گئی، میں کیا چلو کوئی نہ کوئی اہل مکہ تے نیکی احسان کریے، حضور دے کچھ پروگرام انہوں نے دس دئیے تے میرے بچے دا خیال رکھن گے، اس وجہ تو میرے کو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی۔ سیدنا عمر اٹھے تلوار نے عام چوبار کڈی، فرمایا محبوب جی حکم دیجئے، اس نے جاسوسی کی دیئے میں قتل کر دیا۔ آپ نے فرمایا عمر تلوار نے عامج پالو بدریے، تلوار اپنی نعامج پالو ہاتھ بدریے تے بدری جو چاون کرن رابو نہ تے راضیے، بدری جو چاہے کرے بدری جو چاہے کرے۔ میں پوچھنا چاہنا جنہوں صحابی رسول سیدنا عمر نے فرمایا ہے، پیغمبر نے نہیں بولنے دیا، پیغمبر نے فرمایا بدریے بدریے، لہذا بدریاں دے اب حساب نہیں ہوئے گا، اہل بدر کو لو قیامت والدنا مال دے بارے نہیں پوچھا جائیں گا۔ میرا صدیق بھی اچھی بولی، ابو بکر بھی بدری ہے، سیدنا عمر بھی بدری نے، بدری صحابہ پر باس کرتے ہو، سیدنا علی بھی بدری نے، سیدنا ابو بکر و عمر بھی بدری نے، لہذا کسی عمل دے بارے نہیں پوچھا جائے گا، تسی آندھو پوچھا جائے گا باغ فتح دے بارے، حدیث آندھی اے معلوم عاشتم نہیں پوچھا جائے گا، صدیق جو کرے نہیں پوچھا جائے گا، عمر جو چاہے کرے نہیں سوال ہوگا، مارا کی دے ابو بکر عمر کو قیامت والدن سوال، اچھی بولیے سوال۔ خود نبی پاک نے فرمایا اے معلوم عاشتم آج تو بعد جو چاہو کر دے رہا ہوں، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دونوں پیارے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس اندر کسی مسئلے اندر الجھاؤ ہویا ہے، اختلاف ہویا ہے، جھگڑا ہویا ہے، بات جناب آگے تک پہنچ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت توجہ فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عمر توجہ میرے بار، اے عمر کوئی بات نہیں، تلخی میں پہلے کی تھی، یہ بات میرے والوں شروع ہوئی ہے، معاف کر دے ہو، خطا ہو گئی ہے، تو ہاڑے میں کوئی معاملہ الجھ گیا، معاف کر دو۔ سیدنا عمر فرمان لگا ابو بکر کئی مرتبہ ایسا ہویا ہے میں معاف نہیں کرانگا۔ صدیق فرمان لگے یہ تسی معاف نہیں کرو گے میں شکایت حضور نو کر دیاں گا، جاؤ شکایت کرو جا کے۔ حضرت صدیق چل پائے، اپنے جناب حضور وال چلتے آ رہے ہیں، سیدنا عمر اپنے گھر چلے گئے، لیٹے تے غصہ مبارک ٹھنڈا ہویا ہے، تے تھوڑی دیر بعد اٹھ کے بیٹھے تے سوچن لگے اے عمر کنوں معاف نہیں کیتا ابو بکر کو۔ سیدنا ابو بکر حضور وال چلتے آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے دوروں میں کہ ابو بکر آ رہے ہیں، اپنے گھنا تہ بندہ پلو چکیا ہویا ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ ویکھ لو صدیق کس نال جھگڑ کے آ رہا ہے۔ محبوب جی تو انہوں کیویں پتہ چلے ہے؟ فرمایا جدوں اپنے تہ بندہ پلو اٹھا کے چلے تے اے انہاں دی ادا غصے والی ہوندی ہے،
جلال والی ہوندی ہے کسے نال جھگڑ کے آ رہے صدیق قریب آئے فرمایا محبوب جی میرا جھگڑا عمر نال ہویا ہے فرمایا سانو اندازہ تے ہو گیا سی کہ تسی کسے نال جھگڑ کے آ رہے ہو ایتھے بیٹھ جاؤ محبوب جی اس طرح بات ہوئی پھر میں عمر کو معافی منگی انہیں میں نے معاف نہیں کیتا سیدنا عمر فرماندے نے میرے دل جو خیال آیا میں اٹھیا فوری کہ شکایت لگ گئی ہوئے گی صدیق دے گھر گیا صدیق گھر موجود نہیں میں سمجھیا شکایت پہنچ گئی ہے صدیق پہنچ گیا نے جو ہی محبوب علیہ السلام محفل اندر بیٹھے نے صدیق آ کے ساری بات بیان کر چکے نے حضور غصے جلال اندر نے سیدنا عمر مگروں جدوں ویکھیا آ رہے نے تے نبی علیہ السلام دا چہرہ متغیر ہویا چہرہ بدلیا صدیق نال جھگڑن دی وجہ تو حضور دا چہرہ بدلیا سیدنا عمر دا جھگڑا ہویا ہے حضور دا چہرہ بدلیا ہے سیدنا عمر جھگڑے صدیق نال تے محبوب برداشت نہ کرن تے آج دا اٹھ کے چوڑا بجنا باز کرے رب دی غیرت کیویں گوارا کرے تائیں تے رب نے ڈیوٹی لائیے کہ گھوڑیاں نہیں پوجا کرو تائیں رب نے سماداری لائیے کہ اپنے آپ نو مارو تے اپنے آپ نو چھریاں تے ہتھ مارو اپنے آپ نو ذبح کرو فقتلوا انفسکم مارو اپنے آپ نو جدوں شرک کرو گے کفر کرو گے ضلالت کرو گے اصحاب رسول نو برا کہو گے پھر چہرے دے نور تے ختم ہو جائے گا پھر چہرے دی چمک ختم ہو جائے گی پھر عقیدہ توحید ختم ہو جائے گا پھر عقیدہ رسالت ختم ہو جائے گا پھر ایمان دی لذت ختم ہو جائے گی پھر نماز دی محبت ختم ہو جائے گی پھر پردہ حیاء ختم ہو جائے گا پھر حتیٰ کہ چکلے دے اندر بدماشی دے ہڈے اندر بینڈ دا لسنس ملے گا لسنس ہولڈر ہو جاؤں گے جدو صحابہ اکرام تے باز کرو سزاواں ملتی یعنی کیوں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا جڑا صحابہ دا راہ چھوڑ دیں گے اللہ ذلت مسلط کر دیں گے جڑا صحابہ دا راستہ چھوڑ دیں گے اللہ انہوں نولیہی ما تولا اللہ انہوں شرک اندر لا دیں گے نولیہی ما تولا اللہ ادھو تے بدعات مسلط کر دیں گے نولیہی ما تولا اللہ اس گروہ تے بے حیائی مسلط کر دیں گے جڑا صحابہ اکرام نال محبت دا اظہار نہ کرے فرمایا عمر فاروق جدوں آ رہے نے محفل محبوب دے اندر سیدنا صدیق سمجھ گئے ادھر عمر آ گئے نے وہ حضور دا چہرہ سرخ ہویا ہے حدیث بخاری چاہتا ہے سیدنا صدیق اپنے گھٹنے دے بل پیچھے بیٹھے سن جتھے آئے مجلس سن اتھے بیٹھ گئے گھٹنے دے بل اگے چل گئے حضور دے کول آئے فرما محبوب جی کچھ نہ کہنا عمر نو پہل میں کیتی سی کچھ نہ کہنا عمر کو پہل میری سی میرے بلو جھگڑا شروع ہویا ہے سیدنا عمر دا کوئی اس معاملے اندر قصور نہیں کچھ نہ کہنا آپ نے فرمایا ابو بکر ان ٹھہر جا صحابہ اکرام نے فرمایا میرے صحابہ ذرا رک جاؤ اور میری بات سنو حضور ممبر پہ جا تشریف فرما ہوئے ممبر پہ کھڑے ہوئے اللہ دی حمد و ثنا بیان کرن تو بعد فرمایا میرے صحابہ آج میں ایک سوال کرنا چاہنا ہوں کاش اس سوال دی گہرائی نو تسی جان لو سمجھ لو حضور فرماتے نے میرے صحابہ میں تواڈے کول اج ایک سوال کرنا چاہنا ہوں کیسا منظر ہوئے گا مسجد نبوی ہوئے گی صحابہ سامنے ہوں گے حضور ممبر پہ کھڑے ہوں گے تشریف فرما ہوں گے ممبر پر موضوع صدیق ہوگا شان صدیق ہوگا دفاع صدیق ہوگا اللہ سانو اسے راہ اندر موت دے دے اللہ سے راہ اندر چل دے صحابہ دی عزت عظمت دفاع کرتے اللہ شہادت دی موت عطا فرما دے اللہ یزدانی شہید دی طرح علامہ شہید دی طرح اللہ صحابہ کرام دا
دفاع کرتے کرتے اس راستے دے چل نکلے ہاں. اللہ اس راستے اندر ہی سنو قبول فرما لے اور انشاءاللہ وہ آج وقت آئے یا کل آئے ہماری زندگی میں آئے انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا. صحابہ کی ناموس کی حفاظت ہو کے رہے گی اور انشاءاللہ یہ قانون بن کے رہے گا. انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنے سروں پر کفن باندھ چکے. صحابہ کے ناموس کا قانون انشاءاللہ بنوا کے چھوڑیں گے انشاءاللہ. سنیے میرا پیغام. آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک سوال کرنا چاہنا اس سوال دے درد نو پہچانو اس سوال دے روحانیت نو پہچانو. حضور فرماتے نے میرے صحابہ ایک میں تواڈے کولو اج کرنا چاہنا جی محبوب جی ارشاد فرمائیے. جدو جس دن میں پہلے دن نبوت دا اعلان کیتا سی اے عمر اے میرے دیگر صحابہ جتنے محفل اندر موجود ہو تسی سارے آندے سو کہ اے نبی سچا نہیں. تسی سارے من جھٹلاندے رہے شروع اندر کچھ مہینے بعد کوئی سال بعد کوئی کئی سال بعد ایمان لے آیا میری مخالفت کرتا رہا مینوں جھٹلاندا رہا. میرے صحابہ آج دسو وہ پہلے دن تو کون کہندا سی کہ محمد سچ آندا ہے؟ یا رسول اللہ وہ تو صدیق تھے. فرمایا پھر میرے ساتھی کو میری وجہ سے معاف کیوں نہیں کرتے؟ میری وجہ سے میرے ابو بکر کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میری وجہ سے ابو بکر کو معافی کیوں نہیں مل سکتی؟ ہم تمہیں یہی تو بات کہتے صدیق کو نہ دیکھو مصطفیٰ کو دیکھو. صدیق نے مصطفیٰ کے لیے اسلام کے لیے دین کے لیے اہل بیت کے لیے اصحاب رسول میں سے صدیق نے کتنی قربانیاں دی ہے. صدیق کو معاف کر دو رسول اللہ کے لیے. صدیق نے کیا بنایا ہے؟ اللہ ذو الجلال کی قسم ہے ہمارا ایمان اصحاب رسول پر بھی ہے اہل بیت اور آل رسول پر بھی ہے. تمہارے لیے ٹارگٹ یہ آسان ہے. تم اہل بیت کو مانتے ہو اور صحابہ کا انکار کرتے ہو. تم صحابہ پر جرح کر سکتے ہو. تمہارے لیے آسان راستہ ہے. اہل سنت کے لیے سارے راہ بند ہے اس لیے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں. نجات کا یہ راستہ سمجھتے وگرنہ دلائل ہمارے پاس موجود تھے. ہم اس لیے کسی ایسی روایت کو نہیں پڑھتے نہیں بیان کرتے پبلک میں عوام میں نہیں لائے جس سے کسی پیارے کی شخصیت ایمان حیثیت مجروح ہو. اس لیے کہ ہماری ساری شخصیات ایمان ہے. تمہارے چونکہ دل سے آئے زبان چہرے سے آئے تم صحابہ کو مانتے نہیں ہو. جو روایت تم چاہو پبلک کر دو عوام میں لے آؤ اور ہم وہ جواب میں کیسے بولے؟ تم سمجھتے ہو کہ جواب نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ دلائل نہیں ہے. لے آؤ صدیق کی وفات کے بعد ورثہ صدیق کا. لے آؤ سیدنا عمر کی وفات کی شہادت کے بعد ورثہ عمر کا. کیا تقسیم ہوئے اولاد میں وہ پیش کرو. کیا لیے صدیق نے اسلام سے؟ مال کی دنیا کی صورت میں وہ پیش کرو. لے آؤ وہ فرشت جو صدیق دنیا سے جا رہے تھے. امی عائشہ کی گود میں صدیق کا سر تھا اور امی عائشہ اوپر ہو رہی تھی. فرمایا بیٹا رو کیوں رہی ہو؟ فرمایا
تم دنیا سے جا رہے ہو، گھر میں کفن ہوگا، پیسہ نہیں، کپڑا نہیں، اس صدیق کو برا کہتے ہو؟ ہماری کتابیں چھوڑو، اپنی کتابیں لاؤ جس میں صدیق کے وارثوں کو وراثت صدیق ملی ہو، وہ تم بتلا دو کیا تھی، ہم دیکھیں کہ صدیق کتنا مال لیا ہے۔ مال لینے نہیں آیا تھا، صدیق اپنا مال محمد پہ لٹانے آیا تھا۔ پیر سید سلطان شاہ نقوی جو کمائے ہیں وہ پیش کیجئے۔ عمر فاروق کو پڑھیے، عبداللہ بن عمر کو بیٹے کو کہتے تھے جاؤ امی عائشہ سے پوچھو حضور کے ساتھ دفن کی اجازت ہے یا نہیں۔ جو قبر کی جگہ پوچھے بغیر نہیں لیتا تم اس کو کہتے ہو مال لینے آیا ہے۔ جو پھر کہتے ہیں بیٹا میں شہید ہو جاؤں، اماں سے پھر پوچھنا، اجازت دے تو دفن کر دینا، اجازت نہ ہو تو عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ سیدنا عمر قبر کی جگہ نہیں لے رہے، اہل بیت کی مرضی کے بغیر۔ بیٹا بیٹھا، غلام بیٹے ہیں، فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں نا تو میرے کفن دفن سے پہلے جو میرا قرض ہے وہ میرے جو بچے ادا کر دینا، نہ بچے قرض ادا کرنے کے لیے تو اپنے قبیلے کو اکٹھا کر کے پیسہ لے لینا اور قرض ادا کرنا، اگر قبیلے والے بھی نہ دے تو بیت المال سے اتنا لے لینا جس سے عمر کا قرض ادا ہو جائے۔ وہ قرض دنیا سے جائے تو قرض چڑھاؤ، امیر المومنین ہے اور تم کہتے ہو وہ دنیا کے لیے ایمان لائے تھے۔ اس سے اگلی باس میں کر سکتا ہوں، پیش کر سکتا ہوں، لیکن اصحاب رسول کے بارے میں یہ کفر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی حیثیت مجروح ہو جائے تاکہ اسلام ختم ہو، لیکن ہم صحابہ کی ناموس کے پہرے دار چوکیدار ہیں، دروازے پہ کھڑے ہیں، اندر آنے نہیں دیں گے۔ ان کا عزت اور ثقافت عدالت آج بھی محفوظ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ ہم رکھوالے ہیں صحابہ، ہم ہیں چوکیدار صحابہ، ہم ہیں غلام صحابہ، ہم ان کے دروازے پر بیٹھے ہیں، ان کی عزت پر چادر پر داغ نہیں لگنے دیں۔ کیا کہتے ہو امیر معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سب سے زیادہ باس امیر معاویہ پر معاشرے میں چلی ہوئی، جانتے ہو حضور نے امیر معاویہ کو خود جنتی قرار دیا، بات ختم ہو گئی، لیکن بدبخت نے کہا امیر معاویہ حضور کا کاتب وہی، یہ کہتے ہیں سارے مسلمان سارے اہل سنت کاتب وہی ہے، کاتب وہی ہے، وہ تو سفارشی برتی ہوا ہے، کہتے سفارشی برتی ہوا ہے۔ میں نے کہا بدبخت بد نصیب سن، تو کیا کہتا ہے کہ سفارشی برتے ہوا ہے حضرت امیر معاویہ؟ ان کے والد محترم سیدنا ابو سفیان آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا معاویہ جو ہے یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو ذرا وحی لکھنے کے لیے کاتب اپنا رکھ لیجئے۔ حضور نے رکھ لیا، کہتا ہے یہ سفارشی برتی ہو، کوئی شک نہیں ہے، چلو مان لیا بھائی۔ ابو سفیان آئے تھے، صحیح روایت میں آئے تھے، سفارش کی تھی، حضور نے رکھ لیا، سفارشی برتے ہوئے، بتاؤ تمہیں کیا اعتراض؟ میں بیٹھا ہوں، میں مانتا ہوں امیر معاویہ کاتب وہی بھرتی ہوئے سفارشی، لیکن پوچھو سوچو تو صحیح، سفارش کی کس نے ہے؟ باپ نے، بتلاؤ قبول کس نے کی ہے؟ خوشی بولیے، قبول کس نے کی ہے؟ رسول اللہ نے۔ تو امیر معاویہ کو چھوڑ دو، حضور کے بارے میں کہو کہ وہ سفارشی بھرتی کیا کرتے تھے، بدبختو سیدھا حضور پر پھونکنا شروع کرو۔ سفارشی بھرتی ہوئے امیر معاویہ، سفارش کی باپ نے ہے، اگر
اگر یہ سوارت جائز نہ ہوتی حضور رد کرتے. جب حضور نے قبول کر لیا, میں کہتا ہوں حضور نے برتری نہیں کیا, رب نے آسمان سے برتری کروایا. حضور نے سوارج قبول کیا. سیدھا کہو کہ حضور بھی ناجائز بھرتیاں کرتے تھے, بدبختوں اپنے وزیروں کی طرح. رسول اللہ پر اعتراض کرتے ہو. حضور نے سوارج قبول کیا, نائل ہوتے, نہ حق ہوتے, آل نہ ہوتے, حضور کبھی قبول نہ فرماتے. جب حضور نے قبول کر لی, سمجھو اس تو بڑا حق شان کی ہو سکتی ہے کہ حضور نے قبول فرما لی. حضور نے فرمایا امیر معاویہ پر کیا اعتراض, کہتے ہیں ان کی شان میں کوئی قرآن کی آیت پیش کرو. نعرہ ان کی شان تکبیر, نعرہ تکبیر. علماء اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب, حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب, حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب, سید سبطین شاہ نقوی, سید سبطین شاہ نقوی, بآواز بلند نعرہ سے جواب دے, سید سبطین شاہ نقوی, سید سبطین شاہ نقوی. احتیاج ہو میرے کول پاؤ, مجرم میرے کول بیٹھا. کہتے ہیں امیر معاویہ کی شان میں کوئی قرآن کی آیت ہے, امیر معاویہ کی شان میں کوئی حدیث ہے. میں کہ ایک آیت نہ ہوئے, ایک حدیث نہ ہوئے, امیر معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی ہے. بس صحابی جو ہوا بس. ہر وہ آیت جو صحابہ کی شان میں اس میں امیر معاویہ داخل ہے, ہر وہ حدیث جس میں صحابہ کی شان ہے اس میں امیر معاویہ داخل ہے. الگ آیت حدیث موجود ہے الگ بھی, ہم نہیں پڑھتے. یہ کہتا ہے کہ شان میں آیت حدیث موجود ہے, جب میدان لگے گا پڑھے. لیکن آج یہ کہتا ہوں نہ ہو شان میں صحابی ہونا کوئی گھٹ شان ہے. میں پوچھتا ہوں 1.25 لاکھ انبیاء, 21 نبیوں کا یا 18 یا 21 نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے, جن کی شان میں کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے, حدیث نہیں ہے, جن نبیوں کی شان میں وہ نبی نہیں ہے. سارے نبیوں کے بارے میں شان قرآن میں موجود ہے. اتنا ہی کافی ہے کہ وہ رب کے نبی ہے. محمد کے ساتھیوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کے صحابی ہے تو مغفور ہے, صحابی ہے تو جنت کا وارث ہے, صحابی ہے تو اس کے اعمال پر باس ہی نہیں. ہماری صحابہ سے محبت نماز کی وجہ ہے ہی نہیں, اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. ہماری صحابہ سے محبت اعمال کی وجہ سے جب ہے ہی نہیں تو اعمال کی وجہ سے لڑائی کیوں؟ اس وجہ سے محبت نہیں کہ وہ نماز بہت پڑھتے تھے, جہاد کرتے تھے, نہیں, ہماری صرف اس لیے محبت ہے انہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کیا. جب محبت دیدار رسول کی وجہ سے ہے, جب محبت رویت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے, کیا رویت حق نہیں ہے؟ امیر معاویہ نے ہزاروں بار حضور کے چہرے کو دیکھا, جو چہرے کو دیکھے اس پیمان کی حالت میں جہنم کی آگ حرام ہے. امیر معاویہ کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی. جو شخص کہتا ہے امیر معاویہ کو میں نہیں مانتا, میں اسے کہتا ہوں کہ میں امیر معاویہ کو جنتی مانتا. فیصل آباد میں وہ ایک بستی میں ایک بدبخت تھا, اس نے کہا میری تقریر کے بعد میں امیر معاویہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا پھر کوئی سوال ہے تو پوچھ لے. سوال کرتا رہا, پوچھتا رہا, کہتا ہے میں مطمئن نہیں ہوا. تو میں نے کہا پھر اللہ سے فیصلہ کروا لیتے. میں کہتا ہوں امیر معاویہ جنتی ہے, تو کہے جنتی نہیں ہے. پھر رب سے دعا کرتے ہیں جو جھوٹا ہوگا وہ سچے کی زندگی میں مر جائے گا. کہتا ہے دعا کر لے. میں تیار ہوں. میں نے کہا پھر کر لے. یہ مولا عمر فروخ شاکر صاحب بھی موجود تھے, اور بھی بہت سارے جماعتی ساتھی بزرگ دوست علماء موجود تھے. میں نے کہا کر لے. پھر
اس نے دعا کر لی یا اللہ اگر امیر معاویہ جنتی ہے تو کہنے لگا جس جنت امیر معاویہ جانا نا میں وہ جانا ہی نہیں. میں اقبال گل تو مک گئی. کہتا میں نے نہیں جانا. میں نے کہا میں نے جانا ہی اس جنت میں ہے جس میں امیر معاویہ ہو. کیونکہ معاویہ ایک ستارے کو کہتے ہیں. بعض لوگ نا معاویہ کے نام کا جو لغوی معنی ہے اس کو لینے کی ناکام کوشش کرتے ہیں, جسارت کرتے ہیں, بدماشی کرتے ہیں. اس کے نام کے معنی کیا ہے؟ میں نے کہا معاویہ ستارے کو کہتے ہیں. ستارے کو یہ رات کے وقت چڑھتا ہے. 2-2:30 بجے تو رات ہوتا ہے نا, تہجد دا ٹائم. اس ویلے آسمان تے چڑھتا ہے, نظر آتا ہے کہ اس ویلے پنڈاں دے کتے اتا منہ کر کے بھونک دیں. جدوں یہ ستارہ چڑھے اس دی علامت ہوندی ہے. معاویہ وہ ستارہ ہے جس کو کتے بھونکنا شروع کر دیں. معاویہ کہتے ہی اس ستارے کو ہے. جو کتا بھونکنا شروع کرے سمجھو معاویہ چڑھ گیا ہے. معاویہ تکلیف دیتا ہے. اور یہ بات بھی لکھ لو, جس نے معاویہ پر زبان کھولی ہے مرے گا نہیں جب تک صدیق تک نہ پہنچے. اس نے بھی بد دعا اپنے لیے کی کہ یا اللہ اگر میں سچا ہوں تو پھر اینو مار دے, تے جے اے سچا ہے تو میں نے مار دے. اللہ نے رحمت کی. ابا جب یہ بات ہو گئی نا, دعا ہو گئی, ہم باہر نکلے. کہتا چنگا جی پھر سلام لا لو. میں کہ سلام تیرا سلام. میں کہ تیری تباہی لئی دعا کیتی ہے, تیرا ان سلام لوا. میں کہ میں دس ہویا جدو یہ مر گیا. اللہ نے اس کو موت میری زندگی میں دے کے یہ واضح کیا معاویہ تیرے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں. آج بھی پوری دنیا کے رافضیوں کو چیلنج دعوت ہے, جس کو امیر معاویہ کے ایمان پر شک ہو وہ ہم سے مبالغہ کر لے. جھوٹا سچے کی زندگی میں مر جائے گا, مبالغہ کر لو, ہو سکتا ہے ساڑھے بھی کوئی 10 دن ود جائے. اگر امیر معاویہ کے ایمان پر مجھ سے کوئی بات طے کر لینا کہ 1000 سال اگر تنو موت آوے تاں بھی امیر معاویہ کے ایمان پر وہ باس کرنا چاہے 1000 سال طے کر لے, اللہ کی قسم مجھے 1000 سال بھی موت نہیں آئے گی. مجھے یقین ہے امیر معاویہ صحابی رسول ہے, جنت کا وارث. تبھی تو شیخ الاسلام نے فرمایا تھا نا, بیمار ہو گئے, زخمی ہو گئے, ہسپتال پہنچائے گئے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثری بتلایا گیا کہ آپ کا جو معالج ہے نا وہ مرزائی ہے, ڈاکٹر. تے تساں مرزے نال کیتا ہویا دی دعوت مبالغ قبول کیتی ہوئی ہے. اینو پتہ لگ گیا مولا ثناء اللہ کے دے ٹیکہ ہی نہ لا دے, اتھوں نکل چلیے کوئی زہر کا ٹیکہ نہ لگا دے. شیخ الاسلام نے کیا فرمایا تھا, اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ مرزائی ہے میں اس ہسپتال میں آتا نہ, علاج کرواتا نہ, لیکن اب نہیں جا سکتا اس لیے کہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. اگر یہ مجھے زہر کا ٹیکہ لگا دے میں مر نہیں سکتا جب تک مرزا نہ مرے. اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے ختم نبوت پر مباہلہ کرنا چاہے, اصحاب رسول پر کوئی مباہلہ کرنا چاہے, امیر معاویہ کی شان پر مقام پر کوئی مباہلہ کرنا چاہے, ہم امیر معاویہ کے خادم نوکر, ان کی عزت ناموس کے انشاءاللہ نگران اور محافظ پہرے دار ہم انشاءاللہ کھڑے ہیں. امیر معاویہ کی عزت ناموس آج بھی محفوظ ہے, ہمیشہ محفوظ رہے گی. وعدہ تھا حضرت صاحب کے آنے تک گفتگو ہوگی, وہ آ چکے. اللہ عمل کی توفیق عطا